अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज फिर दोस्तों हम आप लोगों की खिदमत में आईबीटी के ताल्लुक से एक और टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि इस्तिफ़राग की एक किस्म है और इस्तिफ़राग कुल्ली से इसका ताल्लुक है, जिसको हम फसद और वेनिसेक्शन कहते हैं। आज हम इसी के मुताल्लिक और इसी के रिलेटिव में पढ़ेंगे। हम इसके अंदर फसद की गर्ज़ व गायत, फसद की तारीफ़ और उसके मकामात, उरूक़ की फ़हरिस्त जो है, और इसी तरीके से फसद में कितना खून खारिज करना है, फसद के फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, और किन किन लोगों में फसद करना चाहिए और किन लोगों में नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में हम लोग आज इस तफसील से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। फसद ये अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने आते हैं रग का खोलना। इसे हम इंग्लिश में वेनिसेक्शन भी कहते हैं, वेन को काटना। इसकी इस्तिलाही तारीफ यह है, उरूक़ दमविया यानी वरीद और शरियान को नश्तर लगाकर खून खारिज करने को फसद कहते हैं। उरूक़ दमविया से मुराद ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरी हों या वेन हों, उनमें नश्तर लगाकर खून को खारिज करना ये फसद कहलाता है। मगर फसद जो है आर्टरी में आजकल मतरूक है, हत्ता कि इसे उसूल इलाज से भी खारिज कर दिया गया है। फसद ये इस्तिफ़राग की किस्म है। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्तिफ़राग की दो किस्में हैं, इस्तिफ़राग कुल्ली और इस्तिफ़राग जुज़ई। इस्तिफ़राग कुल्ली की दो हालतें हो सकती हैं, एक तो इसहाल के ज़रिए इस्तिफ़राग कुल्ली कराना, दूसरा फसद के ज़रिए इस्तिफ़राग कुल्ली करना। क्योंकि इन दोनों के ज़रिए मुकम्मल तौर पर जिस्म से फासिद मादा खारिज हो जाता है, इसी वजह से इसे इस्तिफ़राग कुल्ली कहते हैं। अब देखते हैं कि फसद के बारे में हुक्मा का क्या ख्याल है। शेखुर रईस का कहना है कि ये एक कुल्ली जामे या मुकम्मल इस्तिफ़राग है। जब जिस्म के अंदर अखलात की ज़्यादती हो जाती है और रेशो बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए, एतदाल पर लाने के लिए उरूक़ के ज़रिए से अखलात का इस्तिफ़राग हो जाता है और अखलात जो हैं एतदाल पर आ जाते हैं। जबकि अरस्तू ने यह बात कही है कि किसी भी सूरत के अंदर और किसी भी हालत में फसद जायज़ नहीं है। इसकी नौयत अमल क्या है? मुख्तलिफ अमराज और हालात में, मुख्तलिफ डिजीज़ में और सरकमटेंस में फसद की इफ़ादियत की नौयत अमल साइंटिफिकली तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। यानी इसके करने से क्या फ़ायदे होते हैं, कौन सी रग खोलने से कौन से मर्ज़ में फ़ायदा होता है, ये साइंसी तौर पर अभी तक मालूम नहीं हो सका है। लेकिन तजर्बात और मुशाहिदात जो हैं, इसकी बिना पर फसद की इफ़ादियत पर रोशनी डाली जाती है। जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो ऑब्जर्वेशन हुए हैं, उन्हीं की वजह से ये बात मालूम हुई है कि फसद मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। और ये आज से नहीं बल्कि ज़माने कदीम से लेकर के और आज तक ये चला आ रहा है, और इस फसद को जो है उसूल इलाज में शामिल किया गया है। फसद करने के बाद खून के अंदर मौजूद इम्तिला, यानी खून के अंदर जो ज़्यादती हो गई है, मादे की कसरत हो गई है, उसके अंदर फासिद मादे जो आ गए हैं, मॉर्बिड मटेरियल जो हो गया है, तो उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और बदन के अंदर जो तगय्युरात हो रहे हैं, इस्तिहाला हो रहे हैं, उसमें तहरीक आ जाती है। यानी जो फिजिकल चेंजेस हमारे जिस्म के अंदर रोज़मर्रा में होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें क्या स्टिमुलेशन हो जाता है, और अफ़ाल जो हैं बदन के अच्छे हो जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। इसके नतीजे में मर्ज़ी मादे का इखराज आसान हो जाता है। तो फसद के बाद जो है बदन के अंदर नए सेल्स पैदा होते हैं। उन नए सेल्स के अंदर कुव्वतें होती हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, कुव्वत मुदाफ़ात बढ़ जाती है, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो तेज़ी से होने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म जिस्म का बढ़ जाता है, मवाद मर्ज़ भी मुतासिर होता है, और उसकी वजह से तबीयत जो है मर्ज़ पर काबू पा लेती है। अब यहाँ से ये बता रहे हैं कि फसद हम किन लोगों में कर सकते हैं। तो दो तरह के अफराद ऐसे हैं, दो तरह के लोग ऐसे हैं जिनमें फसद करना मुनासिब है।
ایک وہ لوگ ہیں جو کثرت خون اور امتلا کے امراض میں مبتلا ہو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو جائیں کثرت خون کی وجہ سے، کنجیشن کی وجہ سے. تو ان لوگوں کو فسد کرانا فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی جن کے اندر خون میں فساد واقع ہو گیا ہے، موربڈ مٹیریل زیادہ ہے، اس کی وجہ سے اسکن ڈیزیز ہو رہی ہیں، پھوڑے ہیں، پھنسی ہیں، یا کوئی بھی طریقے کی ارٹیکیریا ہے، تو اس طریقے کی ڈیزیز ہو رہی ہیں، تو ان کو یہ فسد کیا ہے، فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو لوگ خون کی زیادتی کی وجہ سے کسی مرض میں مبتلا ہیں، ان کے خون میں امتلا ہو گیا ہے، خون زیادہ ہے جسم کے اندر، فاسد مادے زیادہ ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی فسد کیا ہے، فائدہ مند ہے. یا وہ لوگ ہیں جن کا خون میں کثرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خون زیادہ نہیں ہے، امتلا نہیں ہے، لیکن وہ کسی دوسرے مرض میں مبتلا ہیں. اگر یہ خون جو ہے اگر ان کا استفراغ کر دیا جائے، خون نکال دیا جائے، تو وہ مرض صحیح ہو سکتا ہے. ایسے لوگ بھی کیا ہیں، فسد فائدہ مند ہوگی. جیسے ارک النساء ہے، شیارٹیکا ہے، جوائنٹ پین ہے، گوٹ ہے، نکرس بولتے ہیں جسے، تو ایسے لوگ بھی فسد فائدہ مند ہیں. لنگز کے اندر کسی رگ پھٹ جانے کی وجہ سے ہیموپٹیسس ہو رہا ہے، نفس الدم ہو رہا ہے، بار بار نفس الدم کی شکایت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی کیا ہے، فسد فائدہ مند ہے. رگ پھنسنے کی وجہ سے وہاں کا جو زخم ہے وہ مندمل نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے اگر خون کی کثرت ہونے کی وجہ سے فسد کر دی جائے تو وہاں جو زخم ہے وہ مندمل ہو جائے گا اور بار بار رگ نہیں پھٹے گی. جن لوگوں میں اس بات کی استطاعت ہے کہ خون کی زیادتی کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہے، سرا ہو جاتا ہے، ایپیلیپسی ہو جاتی ہے، ایپوپلیکسی ہو جاتی ہے، اسے ہم سکتہ کہتے ہیں، مارن خولیا مبتلا ہو جاتے ہیں، یا ڈپتھیریا ہو جاتی ہے، یا وسرل انفلامٹری کنڈیشن، ورم احشا، یا رمد ہار جسے ہم ایکیوٹ کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں. تو ایسی اگر حالت میں مبتلا ہونے کی کنڈیشن ہو یا ایسا استعداد موجود ہو تو ایسے لوگوں کو فسد بھی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بواسیر دم بھی ہے، خون آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد پھر جاری ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی فسد کرانا فائدہ مند ہے. وہ عورتیں جن کو احتباس تمس ہو، یعنی سیکنڈری ایمنوریا ہو گیا ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی کیا ہے، فسد کرانا فائدہ مند ہے. جن لوگوں کے اندرونی اعضاء میں ضعف ہو اور سوء مزاج ہار مادی کی علامتیں موجود ہوں، اندرونی اعضاء میں ضعف ہو، قلب میں ضعف ہو، جگر میں کوئی ضعف ہو، یا اسی طریقے ویکنیس ان کے اندر اسٹمک میں ہو، تو ان لوگوں کو کے اندر کیا ہے، فسد کرانا فائدہ مند ہے. مجاز کسے کہتے ہیں؟ مجاز کے معنی آتے ہیں ملنے کے، ٹھیک ہے. ہر ایک عضو کا اپنا مجاز ہے اور جسم کے اندر کیفیت ہے. تو اب سوئے مجاز جو اس کا عضو کا جو مجاز تھا اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی مجاز بدل رہا ہے، تو سوئے مجاز اگر ہار ہو رہا ہے، سوئے مجاز بارد ہو رہا ہے، سوئے مجاز ہار مادی ہے، سوئے مجاز سادہ بھی ہوتا ہے، مادی بھی ہوتا ہے، تو اگر سوئے مجاز ہار مادی کی علامتیں موجود ہیں تو اس صورت کے اندر بھی فسد کیا ہے، فائدہ مند ہے. مذکورہ بالا سبھی قسموں کے مریضوں کے لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ بطور احتیاط حفظ ما تقدم یعنی پریکاشن کے طور پر فسد کھلوا لینا چاہیے تاکہ ان امراض سے بچ سکیں. موسم ربی میں فسد کھولنا بہتر ہے. یہ ٹائم بتا رہے ہیں کہ کس ٹائم فسد کھولی جائے. موسم ربی جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں کیا ہے، فسد کھولنا فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے اندر اس موسم میں غلبہ خون سے پیدا ہونے والے امراض جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اگر اس موسم میں فسد کھول دی جائے تو مریض جو ہے یا شخص ان امراض میں مبتلا ہونے سے بچ جائے گا. فسد کے لیے مناسب وقت کیا ہے؟ اس کی حالت کے اور حاجت کے اعتبار سے فسد کے دو وقت ہیں. ایک اختیاری وقت یعنی
چاہت والا وقت، یہ جس وقت چاہے آدمی فسد کرائے. دوسرا اضطراری وقت یعنی ایمرجنسی کنڈیشن والا وقت. تو ان دو حالتیں ہوتی ہیں فسد کرانے کی. اختیاری وقت وہ ہوتا ہے کہ اس میں فسد کی حاجت اس قدر ہوتی ہے، اس قسم کی ہوتی ہے کہ طبیب کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے کہ آیا فسد کروں یا تھوڑی دیر رک کے کروں، یا اس کو کون سا ٹائم بہتر ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اضطراری کے اندر ایسا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے. فسد کرنے والے کو، فساد کو، طبیب کو تاخیر کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی ہے، اسے فوراً فسد کرنا ہی پڑتی ہے. جیسے سکتہ ہے یا ڈپتھیریا ہے، تو ان صورتوں کے اندر فسد فوراً طور پر کرنا ہی پڑتی ہے. اب ٹائم کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں قمری مہینوں کی درمیانی تاریخ فسد کے لیے بہترین ہے. وہ کون سی؟ 13، 14، 15، 16، 17، 18 ان تاریخ میں فسد کیا ہے کرانا چاہیے. بہترین وقت جو ہے دن کا چاشت کا دوپہر کا وقت ہے. اس میں کیا ہوتی ہے، غذا مکمل طور پر ہضم کے مراحل سے گزر چکی ہوتی ہے. دموی امراض میں فسد کرانے کے لیے موسم کون سا بہتر ہے؟ موسم ربیع یعنی بہار کا موسم بہتر ہے. انڈیکیشن آف بینیفیکشن، مواقع فسد، کن کن موقعوں پر فسد کرانا چاہیے. اگر بدن میں اخلاط جو ہیں مساوی طور پر بڑھ رہے ہیں، بدن کے اندر 4 قسم کی خلطیں ہیں، خلط دم، خلط صفرا، خلط بلغم، خلط سودا. تو اگر یہ چاروں بڑھ رہی ہیں تو فسد کرانا چاہیے. اگر کسی ایک کا غلبہ ہے تو جو غالب خلط ہے اس کا ہی استفراغ کرانا چاہیے. اچھا، یہاں پر 2 باتیں بتائی ہیں کہ اگر فسد میں اخلاط مساوی طور پر بڑھ رہے ہیں، یکساں طور پر بڑھ رہے ہیں، چاروں خلطوں کے اندر غلبہ ہے، تو پہلے فسد کرانا چاہیے، اس کے بعد خلط غالب کا استفراغ کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، مساوی طور پر اخلاط نہیں بڑھ رہے ہیں، ایک ہی خلط غالب ہے، تو صرف اسی خلط کا استفراغ کرنا چاہیے، اسہال کے ذریعے، قے کے ذریعے، ادرار کے ذریعے. دوسرا موقع ہے مرض میں، جیسے مرض عرق النساء ہے، شیارٹیکا دموی ہے، نقرس دموی ہے، وجع المفاصل ہے، نیمونیا ہے، میننجائٹس ہے، ایپوپلیکسی ہے، ایپیلیپسیا ہے، مائنخولیا ہے، اکیوٹ کنجنکٹیوائٹس ہے، ڈپتھیریا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان میں فسد کرانا بہتر ہے. یہ جو ہم لوگ خون کی جانچ کے لیے سیمپل لیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقے کی فسد ہے. بتا رہے ہیں کہ خون کی جانچ کے واسطے خون کو جمع کرنے کے لیے فسد کرنا بھی کیا ہے، بہتر ہے. مار گسیدگی کا علاج کرنے کے لیے بھی فسد بہتر ہے. یعنی اسنیک بائٹ، اگر سانپ نے کاٹ لیا ہے تو وہاں پر بھی فسد بہتر ہے. تو وہاں پر باندھ کر کے ٹائی کے ذریعے سے فسد کر دیتے ہیں، چیرا لگا دیتے ہیں، تو خون جو ہے زہریلا مادہ نکل جاتا ہے. ضبط الدم قوی میں بھی کی صورت کے اندر کیا ہے، فسد کرایا جائے گا، کیونکہ اس صورت کے اندر رطوبت زیادہ ہوتی ہے، خون بڑھ گیا ہوتا ہے، خون کے اندر جوش و غلیان ہوتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی کیا فسد کراتے ہیں. ہائپر ٹینشن کے اندر، فساد دم کی صورت کے اندر خون کے اندر موربڈ مٹیریل بڑھ چکے ہیں اور فضلات زیادہ ہو گئے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی کیا فسد کراتے ہیں. امراض قلب میں بھی، چاہے وہ پیریکارڈائٹس ہو، انڈوکارڈائٹس ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں بھی فسد کراتے ہیں. امراض کبد میں، ہیپاٹائٹس میں یا عزم کبد میں، تو ان صورتوں کے اندر بھی فسد فائدہ مند ہوتی ہے. عزم تیحال جسے اسپلینومیگیلی کہتے ہیں، اور امراض تیحال ڈیزیز آف اسپلین میں بھی کیا فسد ہو سکتے ہیں. مرض دوالی، اس میں بھی فسد فائدہ مند ہے. التہاب کلیہ کی صورت میں بھی کیا ہے، فسد فائدہ مند ہے. چاہے کڈنی کے اندر جو بھی انفلاميشن ہو، جیسے نیفرائٹس ہو رہی ہے، اس کی صورت کے اندر نیفروٹک سنڈروم ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر ورم خصیہ میں، ٹیسٹس کے اندر اگر ورم ہو رہا ہے، انفلاميشن ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی فسد فائدہ مند ہے. امتلاء خون میں، خون کے اندر کنجیشن ہو رہا ہے، امتلاع ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہے، فسد فائدہ مند ہے.
بدنی قوتوں کو کبھی کرنے کے لیے بھی فسد فائدہ مند ہے۔ جسمانی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں تو اس صورت کے اندر بھی فسد کرانا چاہیے۔ جوانی کی عمر میں فسد کرا سکتے ہیں وہ عورتیں جن کا خون حیض بند ہو گیا ہو، احتباس حیض ہو گیا ہو، احتباس تمس ہو گیا ہو، ایمنوریا ہو گیا ہو، تو ان عورتوں کو بھی کیا ہے، فسد فائدہ مند ہے۔ ممنوعات فسد یا فسد پرہیز، کنٹرا انڈیکیشن کیا کیا ہے؟ مختلف حالات اور امراض کی موجودگی میں فسد کرنا ممنوع ہے۔ وہ کون کون سے حالات ہیں؟ وہ اشخاص جن کے مزاجوں میں شدید برودت ہو، یعنی جن کے مزاج بہت زیادہ بارد ہے، تو اس صورت کے اندر فسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ خون جو ہے وہاں پر بہت گاڑھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مکمل طور پر استفراغ نہیں ہو پائے گا، تو اس صورت کے اندر بھی ان لوگوں کو فسد کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سخت ٹھنڈے ممالک والے لوگوں کو بھی فسد نہیں کرانا چاہیے۔ حمام محلل کے بعد بھی فسد نہیں کرانا چاہیے۔ گرم مزاج لوگوں میں فسد نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو گرم مزاج کا بات چل رہی ہے وہ صفراوی مزاج ہے، جن کے اندر ہار یابس مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر وہاں پر فسد کرائیں گے تو فسد کی وجہ سے جو جسم میں رطوبت ہے وہ کم ہوگی، تو مزاج اور زیادہ خشک ہو جائے گا، تو اس وجہ سے یہاں پر گرم مزاج والوں کو فسد نہیں کرانا چاہیے۔ ہار رطب ہے، جیسے کہ دمویل مزاج ہے، تو ان لوگوں کو فسد کرانا چاہیے۔ درد کی شدت کے وقت بھی فسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ درد کی صورت کے اندر طبیعت درد کی طرف مائل ہوگی تو مکمل طور پر استفراغ نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح استعمال غذا اور جماع کے بعد بھی فسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب غذا مکمل طور پر ہم لوگ کھاتے ہیں اور ہضم نہیں ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر طبیعت اس کو ہضم کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اسی صورت کے اندر اگر فسد کی جائے تو استفراغ مکمل طور پر نہیں ہو پائے گا، طبیعت استفراغ کی طرف مائل نہیں ہوگی، اگر مائل ہوگی تو کھانا ہضم نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے تخمہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور جماع کے بعد یعنی انٹر کورس کے بعد فوراً بھی فسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت کے اندر تمام جسم کے اندر مادے اور جسم کی ہر ایک سیل کے اندر حرارت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر جوش و غلیان ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی فسد نہیں کرنا چاہیے، لاغری آنے کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص جو لاغر ہو اور جس کے اندر خون کم ہو، اینیمک ہو، تو اس صورت کے اندر بھی ایسے افراد میں فسد ممنوع ہے، کیونکہ فسد کرنے سے ان لوگوں کو کمزوری لاحق ہو سکتی ہے اور یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لحیم و شہیم لوگ جن کے بدن ڈھیلے ہوں تو ان کو بھی فسد نہیں کرنا چاہیے، چونکہ بدن کے ڈھیلے اور موٹے ہونے کی وجہ سے خون کے اندر برودت ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر گاڑھا پن ہوگا، تو مکمل طور سے فسد کی وجہ سے کیا ہے، استفراغ نہیں ہو پائے گا۔ سخت سردی اور اسی طرح سخت گرمی کے موسم میں کیا ہے، فسد نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اس صورت کے اندر غلبہ خون نہیں ہوتا ہے، مرض مکمل طور پر نہیں پیدا ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے فسد کرانے میں فاسد مادے نہیں نکلیں گے، تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہے، فسد نہیں کرانا چاہیے۔ جیسا کہ موسم بہار میں ہوتا ہے تو اس دوران خون میں غلبہ ہوتا ہے، فاسد مادے اپنے شباب پر ہوتے ہیں، تو فسد کرانے میں فائدہ ہے۔ شدید بخار کی حالت میں بھی فسد نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ جب شدید بخار ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر جسمانی رطوبتیں بخارات بن کر نکلتی ہیں، پسینہ بن کے نکلتی ہے، جس سے کمزوری آتی ہے، اور اگر اس صورت کے اندر فسد کرا دی جائے تو اور کمزوری آ سکتی ہے، اس وجہ سے فسد نہیں کرنا چاہیے۔ 14 سال سے کم عمر کے بچوں میں بھی فسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر نمو کا دور چل رہا ہوتا ہے، اگر فسد کرائیں گے تو خون کی کمی کی وجہ سے مکمل طور پر نشو و نما نہیں ہو پائے گا۔ بوڑھوں میں خاص کر جن کے قوا نڈھال ہو چکے ہوں اور بدن لاغر ہوں، ان کے اندر بھی کیا ہے، فسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قوا کے نڈھال ہونے کی وجہ سے اور بدن کے لاغر ہونے کی وجہ سے کمزوری تو پہلے سے ہے، اگر فسد کرائیں گے تو اور کمزور ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے فسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ عرصہ سے کسی مزمن کرونک مرض میں، کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہوں تو ان کے اندر بھی فسد نہیں کرانا چاہیے۔ اگر وہ مرض ایسا ہے
जो दमवी है और खिल्त में फसाद पैदा करने का सबब है तो फिर करा सकते हैं, लेकिन अगर मर्ज क्रोनिक है, ऐसा है जो दमवी नहीं है और उसकी वजह से खिल्त में फसाद भी पैदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों में क्या है, फसद नहीं कराएंगे। इम्तिलाए मैदा में फसद नहीं कराएंगे, यानी एक शख्स जिसने भर पेट शिकम सेरी से खाना खाया है पूरा पेट भर के और उसके बाद फ़ौरन फसद नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर इस सूरत के अंदर फसद कराएंगे तो फूड पॉइजनिंग का चांस रहता है। तुखमा की हालत में फसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुखमा की सूरत के अंदर तबीयत जो है तुखमा को सही करने की तरफ माइल होती है। अब अगर ऐसी सूरत के अंदर फसद करेंगे तो मुकम्मल तौर पर इस्तिफराग नहीं हो पाएगा, फूड पॉइजनिंग की कंडीशन बाकी रहेगी और इधर फासिद मादे भी नहीं निकल पाएंगे। हामला और हैज़ वाली औरतों में भी फसद ममनू है। हामला औरतों में इसलिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खून की कमी होती है। अब अगर इस सूरत के अंदर फसद करा दी जाए तो उनके अंदर और खून की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे पर और ख़ुद हामला औरत पर फ़र्क पड़ेगा। जिन दिनों में हैज़ आता है औरतों को, उन दिनों के अंदर भी फसद ममनू है, क्योंकि इस्तिफराग एक तरीके से जारी है। अगर आप फसद के ज़रिए भी खून निकाल देंगे तो उस सूरत के अंदर या तो एहतबा से तमस हो जाएगा या फिर क्या है, उस औरत को कमज़ोरी आ जाए। तो इससे बचने के लिए इन दिनों में फसद ममनू है। कोलंज की सूरत के अंदर इसहाल में, ज़रूब और खिल्फा में, ज़ोफ़ मैदा में, जिगर में और हुमियात मुज़मिना में भी क्या है, फसद ममनू है। कोलन दर्द की शदीद किस्म होती है, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर या इसी तरीके से जिगर के अंदर या इसी तरीके से किसी भी कोलिक पेन हो रहा है तो उस सूरत के अंदर फसद नहीं कराएंगे, क्योंकि तबीयत जो है पेन की तरफ माइल है और इस्तिफराग मुकम्मल तौर पर सही नहीं हो पाएगा। इस हाल की सूरत के अंदर अगर फसद कराएंगे तो डिहाइड्रेशन का शिकार है और मरीज़ क्या है, डिहाइड्रेट हो सकता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता। ज़रूब और खिल्फा ये दोनों डिहाइड्रेशन की ही किस्म है। डायरिया बोलते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ज़रूब कहते हैं मुसलसल पेट के चलने को, यानी लगातार दस्त आ रहे हैं उसे, और खिल्फा उस कहते हैं कि ग़िज़ा जो है कभी पेट में रुकती है और कभी पेट में नहीं रुकती है, यानी कभी दस्त आ रहा है फिर रुकने के बाद फिर दस्त आता है। बाज़ लोगों ने ज़रूब और खिल्फा दोनों को एक माना में लिया है। ज़ोफ़ मैदा की सूरत के अंदर भी, ज़ोफ़ जिगर की सूरत के अंदर भी, और अगर हुमियात मुज़मिना है, क्रोनिक फीवर्स आ रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर भी क्या है, फसद ममनू है। फसद करने का तरीका क्या है, मेथड ऑफ वेनेसेक्शन क्या है, पोजीशन क्या है, और उसके जो है किस तरीके से पेशेंट को हम बैठा लेंगे या लिटा लेंगे फसद करने के लिए। मरीज़ को चिट लिटाया जाए। अगर ऐसी जगह पर फसद जैसे हाथ का है तो उसको चित लिटा करके फसद करना चाहिए। अगर पैर जैसे सियाटिका का में फसद करना है तो बैठाल के फसद करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन ये है कि वरीदों को बंदिश लगा दी जाए, उनको बांधा जाए। असल ये होता है कि जो वेन है उसको हम प्रोमिनेंट कर लें, खूब उसको उभार लें, ताकि उसी वेन में हम नश्तर लगाएं, उसी वेन को हम चीरा लगाएं, ताकि खून वहीं से निकले। ऐसा ना हो कि हम वहाँ पर मौजूद दूसरी आर्टरी है या कोई दूसरी वेन है वो उसमें हम चीरा लगा दें और नुकसान का बाइस हो। तो नश्तर वाली वरीद को तूल में चीरा लगाएं। ये तूल और अर्ज और मुर्रब ये तीन तरीके से चीरे लगते हैं। ये कंडीशन पर मबनी है कि मरीज़ की कौन सी कंडीशन है और किस तरीके से हम चीरा लगाएंगे। आम तौर पर लंबाई में ही चीरा लगता है, नश्तर लगता है। जिस वरीद की फस्त खोलना मकसू हो उसको सही तौर पर तलाश करके उभार लें और उसको नुमाया कर लें। नुमाया करने के लिए ये क्या है, खूब पट्टी बांध दें ताकि रंग नुमाया हो जाए, रग को सहला दें, मालिश कर दें, उसकी वजह से नुमाया हो जाए। तो जब जो है नुमाया हो जाए तो फिर क्या है, फसद खोलें। इस बात का ध्यान रखें कि फसद के चक्कर में कहीं आर्टरी ना कट जाए। अगर गलती से आर्टरी कट जाए तो हमें जो है उसको खून बंद करने के लिए हाबिसुद्दम सफ़ू अपने पास रखना चाहिए। तो उसे फ़ौरन क्या है डाल दें और डालने के बाद खून बंद हो जाए। हाबिसुद्दम सफ़ू कौन से हैं, हेमोस्टेटिक जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि गैरू है, संग जराहत है, दमुल इख्फैन है, इन लोगों का इसका सफूफ करके हमें अपने पास रखना चाहिए। दाफ़े उफ़ून सयाल एंटीसेप्टिक
لوشن جو ہے وہ بھی طبیب کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور مقام فسد، نشتر اور فساد کو اپنے ہاتھ اچھی طریقے سے صاف کر لینا چاہیے، بیٹاڈین کے ذریعے سے یا ڈیٹول کے ذریعے سے یا کسی بھی مطہر سولوشن سے کیا ہے صاف کر لینا چاہیے۔ جب فسد ہو گئی، اب فسد ہونے کے بعد خون کے روکنے کا وقت کیا ہے، کس وقت ہم خون کو روکیں گے؟ تو اس میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے: خون کی رفتار، خون کا رنگ، مریض کی حالت۔ خون کی رفتار یہ ہے، جب تک خون تیزی سے خارج ہو رہا ہے اس وقت تک فسد کو بند نہیں کریں گے، لیکن خون میں اگر سستی پیدا ہو گئی، اس کی دھار جو ہے کم ہو گئی، تو فسد کو ہم بند کر دیں گے۔ خون کا رنگ دیکھیں گے، اگر اس کا خون سیاہی مائل ہے تو اس وقت فسد جاری رکھیں گے، لیکن جب ہی خون کا رنگ بدل جائے گا، سرخ ہو جائے، تو فسد کو ہم بند کر دیں گے۔ نبض دیکھیں گے، نبض اگر مریض کی عظیم ہے تو ہم فسد کو جاری رکھیں گے، جیسے ہی نبض میں صغر پیدا ہوگا تو فوراً ہم کیا بند کر دیں گے۔ نبض عظیم کہتے ہیں جس کے جو اندر لمبائی ہو، چوڑائی ہو اور اس کے اندر بلندی پائی جائے۔ مریض کی جمائی، ہچکی اور انگڑائی اور متلی کو دیکھیں گے۔ فسد کھولنے کے بعد اگر مریض جمائی لے رہا ہے، ہچکی لے رہا ہے، انگڑائی یا متلی پیدا ہونے لگی ہے تو ہم کیا کریں، اسے فسد کو بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب فسد بند کرنے کے بعد پٹی باندھنا ہے۔ خون ضرورت کے مطابق خارج ہو جائے تو خون کو بند کرنے کے لیے مطہر گوز لیتے ہیں۔ پہلے سے ہم اسے کیا کریں گے، بیٹاڈین کے اندر ڈبوئیں گے، اور ڈبونے کے بعد کاٹن کے ذریعے سے صفائی کریں گے مقام کی، اور پھر اس کے اوپر پٹی باندھ دیں گے، اور باندھنے کے بعد اس کو بیٹھالے رکھیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فسد کے بعد ماؤل اصل پلاتے ہیں تھوڑا، تاکہ وہ کمزوری نہ لگے۔ غذا کیا دیں گے؟ فسد کے بعد لطیف اور کم مقدار میں غذا دیں گے۔ ریاضت ممنوع ہے، حمام محلل ممنوع ہے، کثرت غذا سے پرہیز کیا جائے گا۔ بہت زیادہ کھانا نہیں کھلایا جائے گا، اسے ورزش کرنے کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایسی ادویہ سے اسے نہلایا نہیں جائے گا جو ادویہ تحلیل انفلامیشن کو ختم کرتی ہوں، محلل ہوں۔ میں فسد لگاتے وقت شریان کٹ گئی تو غلطی سے، تو اس صورت کے اندر فوراً کیا کریں گے، فسد کو بند کریں گے اور شریان کو پٹی سے یا ٹاکا لگا کے باندھنے کی ضرورت ہوگی۔ فسد کے بعد کیا تدابیر اختیار کریں گے؟ فسد کے بعد مریض کو جلدی سونا نہیں چاہیے، بلکہ 5 سے 6 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ فسد کے بعد مریض کی نبض، حرارت، تنفس اور ضخ الدم کو دیکھتے رہنا چاہیے، یعنی پلس ریٹ، ٹمپریچر، ریسپائریٹری ریٹ اور بی پی کو مسلسل چیک کرتے رہنا چاہیے۔ مریض کو سکون سے لیٹے رہنے کی ہدایت دی جائے گی، اسے چلنے پھرنے کی، ورزش کرنے کی کوئی بات نہیں کہی جائے گی۔ اگر فسد کے بعد ہیجان مواد سے بخار پیدا ہو رہا ہے، جو جسم کے اندر مواد نکلا ہے تو اس کے باعث بخار پیدا ہو رہا ہے، تو دوبارہ فسد کھولنا چاہیے اگر مناسب ہو تو۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ فسد نہیں کھول سکتے ہیں تو اس بخار کو ختم کرنے کے لیے دواؤں کا سہارا لیا جائے گا۔ اگر خون کا دباؤ خطرناک حد تک کم ہو گیا، بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، نبض جو ہے ضعیف، لو اور سلو ہو رہی ہے، اور مریض کو جو ہے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، تنگی تنفس ہو رہا ہے، ٹھیک، مریض جو ہے سائنوسس سے ہونے لگی ہے، تو ایسی صورت میں مریض کو فوراً اسپتال میں داخل کرایا جائے گا، اور درج ذیل تدابیر جو نیچے دی ہیں وہ کری جائیں گی۔ جیسے مریض کو مصنوعی تنفس دیں گے، آکسیجن انہیلیشن دیں گے، ایٹروپین کا آئی وی انجیکشن لگائیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ سر کو نیچا رکھیں گے، اگر ضرورت ہو تو مریض کو خون چڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن بولتے ہیں۔ مریض کی حرارت، ٹمپریچر، پلس ریٹ اور ریسپائریٹری ریٹ اور خون کا دباؤ یعنی بی پی جو ہے وقفے وقفے سے دیکھتے رہیں گے۔ جریان دم کے مقام پر حابس الدم سفوف چھڑکیں گے، جہاں پر فسد لگائی ہے وہاں سے خون اگر جاری ہے تو اس خون کو روکنے کے لیے حابس الدم سفوف چھڑکیں گے۔ کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے فسد کے لیے، جسے ہم سامان فسد کے فسد کرتے وقت ایک فساد کے پاس مندرجہ ذیل سامان ہونا ضروری ہے: دافع تعفن دوا، اینٹی سیپٹک،
पट्टी बांधने का सामान गॉज होना चाहिए, मुतहर दस्ताने स्टरलाइज ग्लव्स होना चाहिए, उरूक को नुमाया करने के लिए कोई पट्टी होना चाहिए, शगाफ देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टरलाइज नश्तर यानी ब्लेड होना चाहिए, रेशम का गोला होना चाहिए, बांधने के लिए नसों को उभारने के, खरगोश का ऊन होना चाहिए, ये जो है खून को रोकने के लिए भी होता है, दवाए सिब्र सिब्र होना चाहिए, कुंदुर होना चाहिए, मुश्क, दवाउल मिस्क, हब्ब जवाहर, ज़हर मोहरा, जहर मोहरा, मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम, माने उफूनत महलूल जैसे बेटाडीन है, डिटॉल है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो दोस्तों ये फसद के बारे में था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके अवारिज़ात पढ़ेंगे और फसद के मकामात पढ़ेंगे और किन अमराज में कौन से फसद करना चाहिए, किस रग को वेनेसेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आज की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम फिर आप लोगों के सामने इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे।